أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی آیت بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، اور آپ کے بعد آپ کا ہر امتی اس دعا کو یاد کر سکتا ہے اور اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر مجھ کو، مدخلا، داخل کرنا، صدقن، سچائی کے ساتھ، باعزت طریقے کے ساتھ، آبرو مندانہ طور کے اوپر مجھے داخل کر، وَأَخْرِجْنِی، اور نکال مجھے، مخرجہ، نکالنا، صدقن، سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِی، اور بنا دے میرے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، سلطانًا نصیرا، ایک قوت، ایک طاقت جو میری مددگار ہو. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر میں جہاں بھی جاؤں، جہاں پر بھی جاؤں، اور جہاں پر میں داخل ہوں، وہ دنیا کا ٹھکانہ ہو، آخرت کا ٹھکانہ ہو، اللہ مجھے باعزت طریقے کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور آبرو مندانہ طور کے اوپر اللہ مجھے داخل کرنا. اور جہاں سے بھی میں نکلوں، یعنی میرے نکلنے کی کوئی بھی جگہ ہو دنیا اور آخرت کے اندر، اللہ ہر جگہ سے جب میں نکلوں تو میں سچائی کے ساتھ نکلوں، اس انداز کے ساتھ نکلوں کہ خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، جہاں خیر ہی خیر ہو، اس انداز کے ساتھ میں دنیا کے ہر عمل سے، ہر کام سے نکلوں. تو میرے محترم بھائیو، پہلا جو اس کا خاص معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے نکلنے لگے، آپ ہجرت فرمانے لگے، اس وقت اللہ نے یہ دعا آپ کو یاد کروائی. کیونکہ آپ مکہ چھوڑ رہے تھے، مکہ سے نکل رہے تھے، تو اللہ کے نبی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ میرا مکہ سے نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، خوبی کے ساتھ ہو، کہ مجھے یوں نہ کہے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے بھاگ گئے، مکہ سے دوڑ گئے، یہ نہ کوئی کہے، بلکہ اس انداز کے ساتھ نکلوں کہ میرا سچائی سے نکلنا ہو. تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اللہ نے آپ کو ہجرت کا موقع دیا اور آپ کے اس عمل کو ہجرت کا نام دیا، اور ہجرت بھی ایسی ہجرت جس کا بے شمار اللہ نے اجر عظیم محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور جو بھی مکے سے پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، اللہ نے سب کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب عطا فرمایا. اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے بھاگ گئے تھے، بلکہ کہیں گے کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے. اور پھر اگلی دعا جو ہے کہ اللہ میں جہاں پہ داخل ہوں تو میرے داخل ہونے کی جگہ بھی سچائی کے ساتھ ہو. تو واقعی میرے محترم بھائیو ایسا ہوا، اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر بھی آپ باعزت طریقے کے ساتھ، آپ مندانہ طور کے اوپر مدینہ میں داخل ہوئے. لوگ روز آپ کے انتظار میں، آپ کے راستے میں آنکھیں بچانے کے لیے روز مدینہ کے لوگ نکلتے کہ آج اللہ کے نبی تشریف لائیں گے. جو ہی میرے نبی وہاں پہنچے تو مدینہ کے اندر ایک عید کا سما تھا، خوشی کا سما تھا، لوگ خوشیوں سے نڈھال ہو رہے تھے کہ آج محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کے اندر تشریف لا رہے ہیں. اللہ نے میرے نبی کی یہ دعا قبول فرمائی. اور ایک اس کا خاص معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مدخلا کا مطلب ہے قبر میں داخل ہونا، یعنی وہاں پر بھی ہر انسان نے داخل ہونا ہے کہ اللہ میں جب قبر کے اندر داخل ہوں تو بھی وہاں سچائی کے ساتھ داخل ہوں، یعنی اس خوبی اور عمدہ طریقے کے ساتھ کہ میرے ساتھ سچائی ہو، میرے ساتھ نیک اعمال ہو،
میرے ساتھ روشن اعمال ہوں، اس انداز میں قبر میں داخل ہوں، اور جب کل قیامت کے دن قبر سے اٹھوں، قبر سے نکلوں تو اس انداز کے ساتھ نکلوں کہ سچائی میرے ساتھ ہو، نیک اعمال میرے ساتھ ہوں، اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے روشنی میرے ساتھ ہو، تاکہ میں محشر کے میدان کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس دعا کو یاد کریں۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80 ہے، سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، جہاں پر بھی جائیں، کسی دفتر کے اندر جا رہے ہیں، کسی ڈیوٹی کے اوپر جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ دعا پڑھ کے جائیں کہ یا اللہ میں جب وہاں داخل ہوں تو باعزت طریقے سے سچائی کے ساتھ نکلوں، اور جب نکلوں وہاں سے تو پھر بھی سچائی کے ساتھ نکلوں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اور آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اللہ میرے لیے بنا دے اپنی طرف سے سلطان النصیرہ، ایک قوت، ایک طاقت، ایک غلبہ جو میرا مددگار ہو۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں، یہ مکے والے انہوں نے میری برہان اور دلیل کو نہیں مانا، اب ان کی اناد اور اکڑی ہوئی گردنوں کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اللہ مجھے ایسا غلبہ عطا فرما، ایسی قوت عطا فرما جو ان کی گردنوں کو سیدھا کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو، اہل حق جو لوگ ہیں، اہل حق کو چاہیے کہ جو حق کے دشمن ہیں ان کے اوپر غلبہ پائیں۔ غلبہ ہوگا تو اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا۔ آج میرے محترم بھائیو یہی تو کمی رہ گئی کہ آج دین رہ گیا مسجد تک، نکاح تک، اور جو فرضی معاملات ہیں وہاں تک دین رہ گیا۔ اسلام والے اور مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں۔ اگر یہ غالب آئیں گے، اسلام غالب آئے گا پوری دنیا کے اندر، اگر مسلمان غالب آئے گا تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کچھ عرصہ کے بعد فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے، اور کہاں سے کہاں تک اسلام کا بول بالا ہوا۔ میرے محترم بھائیو، یہ مقبول دعا ہے، اس دعا کو یاد کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔